السلام علیکم، گڈ مارننگ. جمعے کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور صبح 9 میں آج کے دن ہم آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر کہتے ہیں. ویکینڈ شروعات ہو ہی جاتی ہے فرائیڈے سے، تو اس شروعات میں آپ انجوائے کرتے ہیں، بہت اپنے پینڈنگ کام پورے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے کچھ اسی حساب سے آج کا ہمارا سبجیکٹ بھی ہو. سیکنڈ ہاف میں ہم نہایت ہی سیریس ڈسکشن کرنے والے ہیں اور انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 10 سے 11 میں. ٹاپک میں آپ کو رفتہ رفتہ بتاتی جاؤں گی کیونکہ آج کے پروگرام میں بھی مختلف چیزیں ہیں، ہم نے مختلف سیگمنٹس اپنے بنائے ہوئے ہیں. فرسٹ آور میں کچھ ہی دیر بعد، ابھی شروعات میں نہیں، کچھ دیر بعد آپ بالوں کے مسائل پہ بات سنیں گے. جتنے بالوں کے جو ایشوز ہیں، بال گرنا، رف ہونا اور جتنے بھی بالوں کے حوالے سے ایشوز ہیں، آپ نے لمبے کرنے بال، آپ کے بال اس طرح آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بال اچھے سے خراب ہو گئے، ہمیشہ سے خراب تھے، جینیٹکس ایشو ہے، جو کچھ بھی ہے آپ اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ میرا ناز تھوڑی دیر بعد موجود ہوں گی، لیکن آج ہم شروعات کر رہے ہیں خدمت خلق سے. اور خدمت خلق کے حوالے سے ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے جس کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو میں یہاں مدعو کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ پروگرام ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ کی پینل پہ بات ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں. لیکن آج ہمارے پاس کیونکہ فرائیڈے کا دن ہے تو میری ٹیم میں، ویسے تو کرو میں بھی ہر کوئی شلوار قمیض پہنے ہوتا ہے، آج کچھ لوگوں نے نہیں پہنی ہے، لیکن ٹیم میں سب نے شلوار قمیض پہنی ہے اور بڑے ڈفرینٹ ٹائپ کی. تو مجھے بڑا اچھا لگا آج دیکھ کے، جیسے صبح میں آفس میں سب کو دیکھا تو اچھا ڈریس اپ ہونا بھی میرے خیال میں ایک دوسرے کو انرجی دیتا ہے، یا ایک دوسرے کے لیے، یا وہ لوگ جو ایستھیٹکس جن کو خوشبو پسند ہے، رنگ پسند ہے، مجھ جیسے لوگ، ان کو یہ چیزیں جو ہے بڑی اچھی لگتی ہیں. تو اف مائی انوائرمنٹ از گڈ تو مجھے ایک اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے. اور لوگوں کو ڈریس اپ دیکھنا، چاہے وہ میرے گیسٹ ہوں، چاہے وہ میری ٹیم ہو، وہ ایک اچھی سی پازیٹیو سی فیلنگ آتی ہے. تو ایسا کیا کیجیے، وہ اپنے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور ہمارے ایک بھائی نے آج، وہ میں ان سے بات کری تھی تو انہوں نے کہا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بات کرنے کا، اور میں ان کو جواب دینے والی تھی جو میں آج آن ایئر دے رہی ہوں کہ کوئی کسی کو نشانہ بنا رہا ہو یا کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہو اور آپ نے اس کی مدد کرنی ہو، مدد نہ کریں، اور آپ سے جب وہ کہے تو آپ کہیں جی آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، میں آپ کو کیسے بتاتا ہے نا. تو یہ والی چیز ایسی بیچ میں مجھے یاد آئی تو میں نے آپ کو بتا دی، اور جواب دینا تھا مجھے اس طرف تو میں نے وہ بھی دے دیا. اب ہم آ جاتے ہیں جس ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا نام میڈی بینک ٹرسٹ ہے اور اس کے پیٹرن ان چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں پیٹرن ان چیف کو یہاں پر مدعو کرتی ہوں. جاوید نثار سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور بہت سے ایسے پینڈنگ ایشوز ہیں، پلیز یہاں آئیے بیٹھیے، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے خصوصی طور پہ پانی کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے دنوں اور اس ویک میں ہم نے اس چیپٹر کو بہت زیادہ ٹچ کیا ہے. ان کا ٹرسٹ کس طرح سے اس حوالے سے کام کر رہا ہے، یہ خصوصی میں آج ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. اور ان کے ساتھ اس ٹرسٹ کی پیٹرن ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمیٰ کوثر علی، ان کو بھی ہم بلاتے ہیں. السلام علیکم. اور ڈاکٹر سلمیٰ کو آپ مختلف پروگرامس میں بھی دیکھتے رہے ہیں. خاص طور پہ پلیز بیٹھیے، جب بھی برسات کا موسم ہوتا تھا تو میں ان سے ضرور ڈسکشن کیا کرتی تھی اور ضرور ہم ان کو، کیونکہ مختلف عہدے آپ کے پاس رہے ہیں، ڈینگی کے حوالے سے، برساتی نالوں کے حوالے سے، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہم ساری ان سے پوچھتے تھے کیونکہ یہ اس کو لک آفٹر کر رہی تھی. اور آج کل کیا لک آفٹر کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ مصروفیت چل رہی ہے یا سارا چل رہی ہے؟ وہ بھی، لیکن چل رہی ہے. میڈی بینک کو دیکھتی ہوں، میڈی بینک کو دیکھتے ہیں. پہلے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ انٹروڈکشن کرائیں سر کہ یہ میڈی بینک ٹرسٹ کیا ہے. جی میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور میں نے 8 سال سینٹرل اسپیس آفس کے آفیسرس کو ٹرین کیا، آلموسٹ 1200 بیچز. اچھا. تو وہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت ٹاپ پوزیشنز میں ڈپٹی کمشنر ایس پی لگے ہوئے ہیں. اچھا. تو اس طرح مجھے میری فیملی کا بزنس تھا فارماسیوٹیکل کا. تو مجھے 2014 میں برین اسٹروک اور ہارٹ اٹیک اکٹھے ہو گئے 240 دن کے وقت سے. سو دیٹ براٹ اے چینج. تو فادر کے ڈیتھ کے بعد وہ بزنس مجھے مل گیا. تو وہ بزنس ہم نے پھر ایک ٹرسٹ بنا کے اس کو ڈونیٹ کر دیا. تو ہم پورے پاکستان میں کوئی تقریباً 18 ہاسپٹلس میں فری دوائی فراہم کر رہے ہیں اور ہم ہاسپٹلس میں پانی کے پلانٹ لگا کے دے رہے ہیں تاکہ جن کے ذریعے مریضوں کو 50 روپے کی بوتل نہیں خرید سکتا تو وہ ان کو فری پانی ملتا ہے. تو وہ ہاسپٹلس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جی گورنمنٹ ابھی اسٹارٹ گورنمنٹ سے کیا ہے، پھر اس طرح سے ہم اس کو بڑھاتے چلے جائیں. اچھا جاوید صاحب نے بڑے ہی ماڈسٹ ہو کے اس کا جواب دیا ہے، لیکن ڈاکٹر سلمیٰ کیونکہ بڑی ووکل ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس بات کو، اسی سوال کو آپ بھی تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ پانی کی جو صورتحال
پھر ہم کراچی کی بات نہیں کریں گے, پورے پاکستان کی بھی بات کریں تو منرل واٹر کا بڑا ٹرینڈ آ گیا ہے, اور وہ ایک کلاس افورڈ کر سکتی ہے, سارے ہمارے غریب پیشنٹ تو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مینلی آپ کو پتا ہے جو چائلڈ مارٹیلٹی ریٹ جو ہائی ہے, اور واٹر بورن ڈیزیز. واٹر بورن ڈیزیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ہیپیٹائٹس کا مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری ڈائریا واٹر بورن ڈیزیز ہے, آپ کو پتا ہے نگلیریا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو صاف پانی جو ہے وہ اس تک رسائی ہونا اور فری آف کاسٹ ہونا, تو میرا خیال ہے دس از دا بگ اچیومنٹ آف میڈیکل. نہیں, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے کہا کہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لک آفٹر کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, کہاں کہاں سے ٹریول کر کے کراچی آتے ہیں یا کراچی آئی سی ہیں. اندر والا بندہ تو صحت یاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, باہر والے بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا, میں اس میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ کر دوں, پرابلم ہے یہ جو پلانٹ لگائے ہیں تو وہاں سے جو آپ کی آبادی ہے قریب کی, وہ بھی پانی لے جا سکتی ہے, ان کو بھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. اچھا, ان کو بھی منع نہیں ہے. اچھا, یہ آر او پلانٹ کے بارے میں ہم سنتے تو رہے ہیں, لیکن اگر میں اس کے مزید فنکشننگ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں کہ ایک آر او پلانٹ آیا اور آپ نے اسے لگا دیا تو بس وہ کافی ہے, یا اس کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, اس کی مینٹیننس ہوتی ہے, اور وہ کتنا آپ کی صحت کا ساتھ دیتا ہے, کتنا بیماریوں سے آپ کو بچا لیتا ہے؟ جو پانی ہے, جو سب سوائل واٹر, ایک تو کراچی کا تو خاص طور پہ کھارا پانی ہے, اس کی ٹی ڈی ایس بہت ہائی ہے, تو وہ پی نہیں جا سکتا نکال کے نا زمین سے اس کو. تو اب یہ اس کو ریورس کرتا ہے, اس کے اندر جتنے منرلز ہوتے ہیں غیر ضروری وہ نکال لیتا ہے, اور جو ایگزیکٹ چاہیے وہ اس میں ڈل جاتے ہیں. تو جو پیشنٹ کو مل رہا ہوتا ہے پانی, اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ چشمے کا خالص پانی پی رہا ہے, اور وہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے, اس میں مائکروب بھی سارے نکل گئے ہوتے ہیں, اور ٹوٹل صحیح پانی ہوتا ہے, جو کہ ادروائز اس کو 10 روپے کا ایک گلاس پانی کا پڑتا ہے اگر وہ پینا چاہے تو, جو عام منرل واٹر ہے. تو ہمارے ہاں اس کو یہ فری میں مل رہا ہے. تو یہ روز تقریباً ایک پلانٹ سے 8 آور شفٹ میں کوئی 64,000 گلاس بن سکتے ہیں, جو مطلب ہے کہ 6.5 لاکھ روپے کا روز کا پانی. تو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 5 سال کی زندگی میں یہ پلانٹ جو ہے تقریباً 1 ارب روپے کا پانی غریبوں کو دے سکتا ہے, اور کتنی جانیں, جی بالکل, کتنی جانیں بچا سکتا ہے. تو اس کے لیے اس کی ریچارجنگ ہوتی ہے, وہ 4-5 ہزار روپے کا خرچہ, بعض کا 10,000 روپے کا مہینے کا خرچہ ہوتا ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک نیکی کا کام چلتا رہتا ہے, نیکی کا کام چلتا رہتا ہے. اور یہ نیکی کا کام جو ہے وہ صرف کراچی میں ہو رہا ہے یا اندرون شہر میں بھی, یا گاؤں دیہاتوں میں بھی ہو رہا ہے, اور پورے پاکستان میں کرنے کا پلان ہے؟ پورے پاکستان میں جی ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو ایسوسیٹ کرتے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں, جو میرے ہاتھ سے ٹرین ہوئے تھے. تو آپ کو یہ ایک ایج حاصل ہے نا کہ آپ ان سب کچھ جانتے ہیں, تو وہ زیادہ پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے ڈی سی سینٹرل جو ہیں فرید الدین مصطفیٰ, وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. سلیم راجپوت ہوتے تھے, وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو پھر ان سے رابطہ بنا کے ہم یہ کوئی تقریباً 6 اسکیمیں ہیں. اچھا, ایک تو پانی کی ہے, پھر ہم بچوں کے پیٹ میں کیڑے جو غریب لوگوں کے ہیں, جن کی وجہ سے میجر مواد ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ 94 بچے اگر آج 1000 پیدا ہوتے ہیں تو اس میں 94 بچے ود ان 5 ایئر مر جائیں گے, اور ان میں میجر کاز جو ہے واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہیں, اور یہ ان کے پیٹ کے کیڑے. تو ہم ڈی ورمنگ بھی کرتے ہیں, پھر ہاسپٹلس میں ہم فری دوائیاں بھی ان کو دیتے ہیں. پھر جو دور دراز علاقے ہیں ان تک سرکار کی گاڑی, سرکار کا ڈاکٹر, دوائی مفت ہماری. تو ہم دور گوٹھوں میں یہ ایک پلان کر رہے ہیں اس کو کیمپس بنانے کا, اور پھر ساتھ موبائل کلینکس بنانے کا کام کرتے. تو اس طرح یہ تقریباً 6 اسکیمیں ہیں پورے پاکستان میں ہم نے کر رہے ہیں, ٹیلی میڈیسن بھی کر رہے ہیں. جی, اور اس وقت یہ تقریباً 5 ڈویژنس میں, جس میں کراچی ڈویژن شامل ہے, سرگودا ڈویژن شامل ہے, ہزارہ ڈویژن شامل ہے, مردان ہے, پشاور ہے, ان ڈویژن میں اب لاہور, ان ڈویژنس میں ہم کام کر رہے ہیں, اور تقریباً 11 ڈسٹرکٹس میں یہ کام آلریڈی ہو رہا ہے اس وقت تک. جی اچھا, اور یہ کتنا عرصہ ہو گیا ویسے ڈاکٹر سلمیٰ آپ لوگوں سے اسٹارٹ کیے ہوئے؟ اس سے اسٹارٹ کیے ہوئے مور دین 3 ایئرس. اچھا, مور دین 3 ایئرس ہو گئے. اچھا, ایک اور سوال میں ہمارے پینل سے ہمارے پاس آیا ہے جو مجھے تھوڑا سا اس کی ارریلیونس لگی, لیکن پھر بھی میں کیونکہ سوال کیا گیا ہے تو کر دیتی ہوں, کہ لوگوں نے آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے یہ سوچا ہے کہ آپ اس بارے میں بھی اویئرنیس دے دیں کہ جو کچن وغیرہ میں ریزروائر ٹائپ یا پلانٹ ٹائپ لگاتے ہیں, فلٹرز لگاتے ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ کچھ بتا سکیں گے, اور اس کے اماؤنٹ کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے؟ لیکن میں اماؤنٹ کے بارے میں نہیں بتا سکوں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ لگاتے ہیں تو یہ بہتر ہے رادر دین کہ را ٹیپ واٹر, تو یہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب اماؤنٹ کا بھائی یہ نہیں بتا سکتے, ان کا وہ بزنس نہیں ہے. یہ آر او پلانٹس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور میڈیسن کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اگر کوئی خود سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہے
اور کہے کہ جی فلاں اسپتال چاہے وہ انٹیریئر میں ہے یا کراچی میں ہے یا جتنے بھی آپ نے 6 کام بتائے ہیں اس میں اگر وہ آپ کی مدد چاہیں تو کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی اس میں اگر تو آر او پلانٹس کی بات ہے تو ہم اسیس کریں گے اس میں کہ ان کو وہاں پہ ضرورت ایکچولی کتنی ہے اور پھر اس حساب سے پرائرٹی کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ فوکس جو ہے یہ پورے شہروں میں تو پلانٹ لگ رہے ہیں لیکن ہاسپٹل نہیں لگ رہا جہاں پہ اس کی ویکسٹ امیونٹی ہوتی ہے آتا وہ بیچارہ چیسٹ انفیکشن کے لیے ہے اور لو امیونٹی کے باعث زیادہ سے زیادہ ہیپاٹائٹس لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ ہم پھر یہ پلانٹس جو لگاتے ہیں اور اب ڈونرز ہمارے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں جن کو پہلے کانفیڈنس نہیں تھا جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈسٹرکٹ کا ڈی سی ہمارے ساتھ وابستہ ہے اور ہاسپٹل میں لگ رہا ہے تو وہ پھر آگے بڑھ کے آتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پلانٹ لگیں اسی طرح لوگ یہ بھی چاہ رہے ہوں کہ ہم پلانٹ لگائیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے میں درخواست کروں گا کہ جو لوگ اس نیکی کے کام میں کیونکہ یہ پلانٹ 30 لاکھ کا لگے گا شاید زیادہ سے زیادہ تو وہ پلانٹ سے ٹھنڈا پانی نکلے گا تو یہ 2 کام جب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ 1 بلین کا 5 سال میں پانی پروڈیوس کر دے گا تو آپ دیکھیں آپ نے ویسے بذات خود جا کے دیکھا ہے کہ جہاں یہ پلانٹس لگے وہاں کیا صورتحال ہے اور لوگ کتنے مطمئن ہیں؟ یہ جی 22 تاریخ کو ہم افتتاح کر رہے ہیں 2 بجے کل تو یہ نیو کراچی میں ہے تو وہ قطاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو اس پانی کو لینے کے لیے بیکاز اس کی تو یہ رسائی میں ہے ہی نہیں نا جی پانی صاف پانی ہاسپٹل میں نہیں ہے تو اب ان کو آپشن اویلیبل ہوگی ہے تو بہت اس کو وہ پسند کرتے ہیں اور ہوٹل جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہے کمیونٹی کو ہم نے انگیج کیا ہوتا تو اس چیز اچھا ہاسپٹل انتظامیہ کو اس بات سے کوئی مذائقہ یا کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر جیسے آپ نے کہا ارد گرد والے بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور آ کے اپنے گھر کے لیے بھی پانی بھر کے جا سکتے ہیں؟ آؤٹ سائڈ کا ہاسپٹل وال اس طرح کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ کنیکشن دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا ڈی ایچ اے میں بھی 2-3 جگہ اس طرح کے فلٹر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اور جنرل پاپولیشن ایون ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی وہاں سے اپنے ہاں ظاہر ہے پانی کی ضرورت تو سب کو ہی ہے اور صاف ستھرے پانی صاف ستھرے پانی کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر سلمہ کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں ابھی پچھلے دنوں کافی اس بارے میں بات چیت ہوئی ہم نیوز میں بھی ڈسکس کرتے رہے کہ جو کراچی کو پانی مہیا کیا جا رہا ہے بلکہ پورے پاکستان میں جو مختلف طریقوں سے آ رہا ہے اس میں انسانی فضلہ بھی شامل ہو گیا ہے تو مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ اس طرح کے جب آر او پلانٹس ہوتے ہیں تو اور ان سے پانی نکل کے صاف پانی ہمیں ملتا ہے تو کیا وہ ان تمام گندگی سے پاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ریورس آسموسس ہوتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو ایون ایکسٹرا سالٹ منرل سب چیزوں سے پیوریفائی کر دیتا ہے تو وہ بیکٹیریا فری ہوتا ہے تو آبویسلی ان تمام چیزوں سے اس کو فری کر دیتا ہے لیکن دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ ویسے بھی ضروری نہیں کہ سب آر او پلانٹ تک ریچ ہو ہم بہت سمپل سا ہمیشہ میں ایک میسج دیتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہم منرل واٹر افورڈ کریں ہم اپنے گھر میں اگر اچھی طرح پانی کو بوائل کر لیں اور نارملی فٹکری بہت نارمل سی چیز ہے اس کو تھوڑا سا اس میں شامل کر دیں پینے والے پانی میں اپنی ٹینک میں ڈال دیں آپ چھوٹا سا ٹکڑا فٹکری کا تو آپ کا بہت سارا ایون میں تو یہ کہتی ہوں کہ نگلیریا کے لیے آپ تھوڑا سا بلیچ کا 1 چمچہ 2 چمچے اگر ڈال دیں 1000 اگر گیلن کا آپ کا ٹینک ہے تو آپ کا کلورین جو کپڑوں کا بلیچ ہوتا ہے نارمل یہ ڈال دیں اور بلیچ اور فٹکری دونوں ڈال دیں مطلب جس کی جو بھی لیکن بلیچ یہ کرتا ہے کہ آپ کو نگلیریا یعنی کلورین کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا کم ہے ہمیں کا کمرہ وہاں پہ ضرور تیار کیا جائے گا. میں کل بہت حیران تھا یہاں پہ کچھ ناقدین پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب محترمہ شیرین رحمان صاحبہ وہ منی ٹریل کی بات کر رہی تھی وہ کرپشن پہ لیکچر دے رہی تھی. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے در و دیوار بھی ہلکے ہوں گے کل ان کو بھی شرماہٹ شرماگے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. جب یہ اندر بیٹھتے ہیں تو سپریم کورٹ کی دیواریں کانپتی ہیں کہ یہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ یہی پہ آ گیا ہے. اگر آپ اپنی بات کرنے سے پہلے آپ اپنی منی ٹریل بتائیں. پیپلز پارٹی کی منی ٹریل ڈاکٹر آصف
ان کی آنٹی ایان علی، شدیل انعام میمن، عزیر بلوچ کی بنی ہوئی JIT کی رپورٹ، سرے محل کے محل، سوئس عدالتوں کے کیس، رینٹل پاور، بلا بلا بلا، اور دوسرے صاحبان جو آتے ہیں NICL اسکینڈل، پنجاب بینک کے ڈاکو، یہ تمام چور، نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا کہ تمام چوروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا ہے. تمام چور پاکستان کی ترقی سے خائف ہیں. نواز شریف کا قصور تو یہی ہے نا کہ پاکستان سے بجلی کے اندھیرے دور کرنے جا رہا ہے. جو لوہاری ٹنر بنا دی، سندھ کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا دیا، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے ان تمام چوروں کو اکٹھا کر دیا. تو ایک تو چوروں کا سرگنا عمران خان نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بتایا کہ کیا اس کے باپ کو ذوالفقار علی بھٹو نے کرپشن چارجز کو ڈسمس کیا. یہ ایک طرف ہے اور پاکستان کی ترقی ایک طرف ہے. عدالت عظمیٰ کے یہ دیکھیں نا فیصلے کرتے ہیں، کوئی 10 سال کی سزا دے رہا ہے، کوئی 12 سال کی دے رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا. عدالتیں فیصلے آئین اور قانون اور شہادتوں کی روشنی میں کرتے ہیں، نہ کہ یہ جو پاگلوں کے ٹولوں نے باہر پاگل خانہ لگایا ہوا ہے. شیخ رشید بھی اپنی منی ٹیل دے دے کہ اس نے اسلام آباد کے گھر، مری کے گھر، فتح جنگ کی زمینیں یہ کیسے خریدی. تو خدا کی قسم میں ریزائن کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ریزائن کر دوں گا. میرے نام جو بھی ہے میں وہ بھی اس سے نام لگا دوں گا. یہ اتنے غریب فقرے لوگ ہیں، یہ مالچیے جن کے پاس 1 روپیہ کھانے کو نہیں تھا، تو آپ یہ ارب پتی ہیں. نہ ان کے باپ دادے کی کوئی پہچان ہے. عمران خان کی ضرور ہے کیونکہ اس کے باپ کے اوپر چوری کا ٹیکا لگا ہوا ہے. عمران خان بتاؤ لوگوں کو کہ تمہارے باپ کو کرپشن کے الزام میں کس نے نکالا تھا. تم کرپٹ باپ کی پیداوار ہو، اور یہ تمام کرپشن کا ٹولہ آج ایک پلیٹ فارم پہ ہے. پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے، عدالت عظمیٰ دیکھ رہی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ جب یہ سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو سیٹیں بھی کہتی ہیں کہ چور آ گئے ہیں. سارے پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہیں، یہ سارے ہی NRO زدہ، نیب زدہ اور ڈاکو ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ڈاکے مارے ہیں. نظر گوندل صاحب بھی بیٹھتے ہیں، نیب کے کیسز ہیں ان کے اوپر. تمام لوگ جو PTI میں ہیں یا وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، تمام لوگوں کے کیسز اس عدالت عظمیٰ میں چلے. ساروں کے اوپر کیسز ہیں. انشاءاللہ تعالی آئین کی روشنی میں فتح نواز شریف صاحب کی. ناظرین، وزیر مملکت عابد شیر علی میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف عوام کے منتخب وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم کے دور میں ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور پاکستان کی ترقی کے ضامن وزیر اعظم نواز شریف کا مقابلہ جھوٹوں اور چوروں کے ساتھ ہے. آپ نے عابد شیر علی کی میڈیا سے بات چیت ملاحظہ کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ادویات سعودی عرب میں کھلی ادویات لے جانا سخت ممنوع ہے. صرف وہ ادویات جو حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائی جا سکتی ہیں. لہذا اپنی روزمرہ کی ضروری ادویات اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ لے جا کر حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لیں.
यस, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गई ना, इसलिए मुझे भट्टी साहब की आवाज नहीं आई. खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ हुमैरा नाज मौजूद है, हमारी हर्बलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक है. आज मैंने कहा हम दोनों ही है ना, तो जरा सा सीट चेंज करते हैं, थक जाता है खाने की जगह पर. लेकिन हाँ, मुझे कॉलर्स का क्योंकि वो बताएंगे तो जरा मुश्किल होगी. और मैं ये सामान देखना चाहती थी कि क्या है आज बालों के लिए सारी टेक्निक. सॉरी हेयर फॉल, क्योंकि ये सीजन ऐसा है कि मेरा भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है. वैसे बिल्कुल आपका इंतजाम किया हुआ है हमने. इंतजाम किया हुआ है, मेरा इंतजाम किया हुआ है इन्होंने. आप देखें जरा क्या कह रही है ये. अच्छा, हेयर फॉल के लिए सवालात भी हमारे पास आएंगे, लेकिन जनरली जो आपने बताना है तो ये थोड़ी देर में बताएंगी. बिल्कुल, पहले पता चले. बिल्कुल बताइए, मैं अपनी जगह पर आ जाती हूँ. बिल्कुल आप आ जाइए और आप रीजंस बताइए. बेसिकली देखिए, जब भी मैं हमेशा शो में, मैं अपने प्रोग्राम में यही बात करती हूँ कि एक मौसम जब चेंजिंग की तरफ आता है, चेंज हो रहा होता है, तो लाजमी आपकी स्किन और बाल सबसे पहले इस पे असरअंदाज होता है. हमारा हेयर फॉल हो रहा था, हम समझते पता नहीं इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो गई, क्या हो रहा है, ये जो एकदम तेजी से हेयर फॉल. तो ये तो जब पत्ते गिरते हैं पौधों के, आपने दरख्तों के देखा है, तो ये तो हमारे बालों के साथ भी ये हाल होता है. जो खिजा का मौसम आता है, जब भी मौसम चेंज हो रहा था. और आजकल तो हो रहा है ना, आजकल हो रहा है वही ना, जो गर्मी की एक शिद्दत हो रही है, सीबम की एक्सक्रीशन आपने देखा होगा, गाय से एक्सक्रीशन हो रही होती है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं कि स्क्रैच करो तो नेल्स में आपने देखा होगा डैंड्रफ के कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं. तो इसकी कॉज सबसे पहले तो ये है कि आप पानी 8 से 10 गिलास डेली पिएंगे. पानी का इंटेक बहुत जरूरी है, 8 से 10 गिलास. उसके अलावा हम कुछ चीजें यहाँ लगाने के लिए भी बताएंगे, लेकिन खाने के लिए मैं ये जरूर बोलूँ, इस वक्त आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, और उन सब फ्रूट्स को आप लें. एप्रिकॉट बहुत अच्छा आया हुआ है, आपकी स्किन बिल्कुल पीच एप्रिकॉट खुबानी है. हाँ, भूल गई मैं, ये हमेशा होता है मेरे साथ. एप्रिकॉट और पीच में मैं भूल जाती हूँ. देखें जरा, आड़ू भी आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है. तो जितने फ्रूट्स आए हुए हैं उसका इंटेक जरूर करें. और आम जो फलों का बादशाह तो जा रहा है, जाने का टाइम आ गया, तो और जरूर इसके जाने का टाइम आ गया, लेकिन कॉलर के आने का टाइम आ गया. हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, अगर बात कर रहा हूँ थोड़ा से. हाँ जी बताइए. वालेकुम सलाम. टीवी से नाम सुनिए मेरी आवाज मेरे भाई, और बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल है. बल्कि हेलो. मेरे बाल सफेद हो गए. बाल सफेद? अच्छा, सही उम्र में सफेद हुए या पहले हो गए, ये मसला है. एज क्या है? हाँ, एज क्या है? मेरी 17 है. ओहो, बस सही है. अच्छा चले ऑन एयर बताते हैं. थैंक यू. ये प्री मेच्योर ग्रेइंग के हवाले से सवाल जो है, इसका जवाब आपने देना है, और ये सबका है. मगर अमीना की भी कॉल है. अस्सलाम वालेकुम समीना. अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. आप बताइए. जी, मैंने एक सवाल करना था, लेकिन हमारे यहाँ लाइट भी चली गई. कोई बात नहीं, जल्दी से सवाल करो, कोशिश करते हैं आपको अभी जवाब देने फौरन. ये समय मेरे बाल काफी सफेद हो चुके हैं, इस बारे में पूछना था. आपकी एज क्या है? उम्र कितनी है? अरे नहीं, नजर थोड़ी आ रही हो. खैर है, बता दो. 27. ओके, ठीक है. इसमें सिंपली आपने छोटी हड़ का इस्तेमाल करना है. वो खाना शुरू करें. पाउडर 1 चाय का चमचा डेली सुबह मॉर्निंग में. छोटी हड़ उनको, क्योंकि वो अभी कितना चम्मच? 1 टीस्पून डेली सुबह नहार मुंह लेना शुरू करें. इंशाल्लाह अगर किसी इंटरनल कॉज की वजह से बाल वाइट हो रहे हैं तो वो सही होना शुरू हो जाएंगे. वैसे हम लोग इतना बालों को अब हीट देते हैं, इतना डाई करते हैं, इतना उन पे जुल्म करते हैं. उसके बाद फिर हम कहेंगे कोई हर्बल टोटका बता दो, तो वो तो फिर असर नहीं करेगा. जरा मुश्किल हो जाती है. खैर, आज इनके बाल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, खुद फ्रेश भी लग रही है. कुछ टोटका करके आई हैं. अभी मैं इनसे पूछती हूँ. हमारे साथ मानूर की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ओह सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई. अच्छा, आप जरा बताएं, वो जो 17 इयर्स जिनकी एज है, उनके बाल भी ग्रे हो रहे हैं, वो भी यही छोटी हड़ का इस्तेमाल करें. देखिए, हो क्यों रहे हैं, हो इसलिए रहे हैं, एक तो आपका मैदे का प्रॉब्लम होता है, और एक आपका होता है साइनसाइटिस, यानी साइनस आपका दिमाग में नजला जम रहा होता है, और वो आपका अंदर ही अंदर गिर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग, एक तो दिमाग की कमजोरी भी होती है, और फिर उसके बाद आप जब साइनस होता है तो बाल वाइट होना शुरू हो जाता है. छोटी हड़ आपका मैदा भी ठीक करती है, और उसके अलावा आपके बालों को, जो आपके बाल वाइट हो चुके हैं, उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आती है.
अगर आपने कोई कलर या कोई इस तरह का डाई यूज नहीं किया है तो डाई यूज कर लिया, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर दें, कोई फायदा नहीं वैसे। अच्छा ये बताएं कि डाई यूज करने से भी आपके रूट्स बड़ी जल्दी वो हो जाते हैं ना, पूरा बाल अमोनिया है ना, देखिए उसके अंदर अमोनिया है। और ये कहना मेरे तो पूरे बाल व्हाइट नहीं हुए, मतलब एक बाल अगर मेरा व्हाइट है तो वो पूरा व्हाइट नहीं है, वो सिर्फ ऊपर से व्हाइट, ऊपर से, यानी आपकी रूट्स है ना, आपकी रूट्स में से व्हाइट आ रहा है। जो पिछला बाल है वो आपका एज इट इज जो कलर था वही था, लेकिन जब आपने डाई लगा लिया, अमोनिया के जो फ्यूम्स हैं वो जब आपके पूरे स्कैल्प में जाते हैं तो ऑलरेडी सारे बाल व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, अभी हमने आप ये जो सारी चीजें आप लाई हैं इसका क्या हल है? बाल हमारे गिरना फौरी कैसे बंद होंगे ये आज आपने बताना है, मगर एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, वो मेरे सर से ना बाल जो है ना गिरते हैं, जब भी नहाता हूँ बाल गिरते हैं, आप प्लीज बताएं कि क्या इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अभी बता रहे हैं और यही बता रहे हैं कि क्या इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू सो मच। अब बता ही दीजिए कि क्या इस्तेमाल किया जाए, ये जो आपने ट्रे में रखा हुआ है। ये मैंने जो ट्रे में रखा हुआ है बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले तो ये एलोवेरा का जेल है, ठीक है। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं उनके लिए, अगर ड्राई हैं, डैमेज होने की वजह से गिर रहे हैं, तो इसको देखिए मैंने इसको चाक करके रखा है। इसके अंदर एक जेल होता है, ये एलोवेरा का जेल है। अच्छा, ये चाहें तो आप इस जेल को, ये जेल मैं स्पून में निकालती हूँ, ये देखेंगे मैंने पहली दफा देखा है। ठीक है ना, ये जेल लोग तो खाते भी हैं इसको, खाने से खाते भी हैं। हाँ, वो मेरी अम्मी ने कभी निकाला है, ये जेल देखा है, नहीं। ये जेल आपने ये बालों में लगाना है और बाल रूट से लेके टिप तक लगाना है, ठीक है। स्किन पे भी लगे, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये आपके जो है सीबम को भी कंट्रोल करेगा, ड्राई डैमेज बालों को भी। और अगर आपने बहुत अच्छे बाल करने हैं तो मेथी दाना आता है, वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो इसमें भर के। भाई फौरन सवाल आया, ये गीले बालों पे लगाना है सूखे बालों पे? सूखे बालों पे लगाना, रूखे और सूखे बालों पे। गीले बालों पे कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हैं तो मेथी दाना इसमें भर के अच्छी तरह इसको धागे से बांध दीजिए और गमले में 1 दिन के लिए इसको दबा दें, पानी दें उसके ऊपर। 24 घंटे के बाद वापस निकालें, वो मेथी दाना ये सारा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, वो मेथी दाना सरसों के तेल में डिप करके 1 हफ्ते रख दें और लगाना शुरू करें। अच्छा, तो इसे वापस इसको एक बात, आपकी ऑडियो में शायद थोड़ा सा इशू आया है तो आप इसमें बता दीजिएगा। अच्छा, आपने ये जो बताया कि इसमें मेथी दाने भर के रखने, तकरीबन कितने मेथी दाने इसमें भरने? जितने इसमें फिल हो जाएं, जितने इसमें फिल हो जाएं, और उस क्वांटिटी के हिसाब से, अगर वो 100 ग्राम है तो 100 ग्राम के हिसाब से आपने 1 पाव तेल में वो डालना है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, क्योंकि ये आपने बताया तो शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए और मैं दोबारा इसे समझाना भी चाहती हूँ। इसमें मेथी दाने भरे, धागे से इसे बांधा, बिल्कुल टाइट, और पौधे के अंदर, गमले के अंदर खाद में इसको दबा देना है 1 दिन के लिए। फिर उस पे देना इसको पानी, जैसे गमले को पानी देते हैं, बिल्कुल पानी देंगे। ये 24 घंटे के अंदर मेथी दाना इसका सारा एक्सट्रैक्ट पी जाएगा। ठीक है। जब वो फूल जाएगा तो आपने दोबारा दूसरे दिन निकालेंगे, तेल में आपने उसको 1 पाव तेल में डाल देना है। 1 हफ्ते तक उसको डिप रखिए, वो तेल के अंदर इसकी क्वालिटी भी और मेथी दाने की क्वालिटी भी मिक्स हो जाएगी। वो तेल आपने सर में लगाना। ये बड़ा अच्छा है, वैसे ये करके देखें। और मेथी दाना वाकई बहुत इफेक्टिव होता है, और मुझे पहले भी काफी लोगों ने बताया, और वक्तन फवक्तन तेल से तो मेरे बचपन का ताल्लुक है वैसे। अब इतना नहीं रहा, लेकिन इस कदर तेलू थी ना मैं कि मैं आपको क्या बताऊं, हर वक्त तेल लगाता हूँ मेरे सर में। उस वक्त हम हर वक्त लगाते थे, लेकिन अब जब केमिकल प्रोसेस करवाते हैं तो हम तेल से दूर भागते हैं। तेल से लेकिन देखिए, मेरे तो स्कूल फेलोज ने कभी मेरे बाल ही नहीं देखे थे तेल के बगैर, इतना तेल लगाने का शौक था मुझे। बिल्कुल, 2 पोनियां भी बांधती होंगी। 2 चुटियां थी। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमा कैसी हो? सीमा हो ना? ठीक है। हाँ सीमा, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी। मेरे ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, ठीक है। अभी हमने ये बताया, एक ये तरीका कार है ना, ये जो एलोवेरा में मेथी दाने भर के और फिर उसे तेल में डालना है, ये भी तरीका है। ये तरीके आप सुन लीजिए, और अगर कोई मसला है, आपको लगता है बाल इस वजह से गिरते हैं, तो वो मसला भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सीमा। और भी चीजें बता देते हैं हम ऑन एयर। भाई बाल गिरते हैं, हम लोगों को ये नहीं पता है, मुझे कॉलर से अंदाजा हो रहा है कि किस वजह से गिर रहे हैं, लेकिन गिर रहे हैं। देखिए, बाल गिरने के लिए सिंपली हमने यहाँ सरसों का तेल लिया है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून सरसों का तेल है, ठीक है। इसमें हमने तकरीबन 1 लेमन है वो स्क्वीज कर देना है, ये मैं स्क्वीज कर रही हूँ 1 लेमन, ठीक है। और इसके साथ ही हमने इसमें कैस्टर ऑयल लेना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये पूरा मैंने लेमन इसमें स्क्वीज कर दिया है। और कैस्टर ऑयल तो निहायत ही चिकना होता है। बिल्कुल निहायत चिकना होता है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने जो ऑयल लिया था, मैं उसके अंदर ये तकरीबन
یہ 1 टेबल स्पून के करीब कैस्टर ऑयल जा रहा है इसमें, ठीक है। ये मैंने रख दिया। ये आप माइक में तेल ना डाल दीजिएगा, इसमें से बाल निकल आए पता चले। बेफिक्र, अब मैं क्या करूं, मेरे एक हाथ में माइक है, 2 हाथ से मुझे काम करना बीच में थोड़ा सा इनका इसका प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, अब आपने ये सारी चीजें करने के बाद ये एक ब्रश लीजिएगा, ये आम मिल जाता है आपको, ये आपने मिक्स किया और इस ब्रश को आपने रूट्स टू टिप, जैसे हम डाई लगाते हैं इसी तरह ऑयल लगाना है। उसके बाद ये जो फिंगर टिप्स हैं, हमने फिंगर टिप से मसाज करना है बाकायदा प्रेशर पॉइंट से, ओके, ठीक है। किसी दिन मौका मिला तो यहाँ हम मसाज भी दिखाएंगे। बिल्कुल, ये ऑयल से आपके बाल गिरना, जो मैं कहती हूँ 2 दिन के अंदर बाल गिरना बंद हो जाएंगे इस ऑयल से। ये जो मैंने अभी बताया, मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल बताया है, 1 इसमें मैंने लेमन स्क्वीज किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कैस्टर ऑयल मिलाया है। और ये उनके लिए भी है जिनके बाल खुश्की से गिरते हैं? बिल्कुल, ये उनके लिए भी है। हाँ, ये पहले ही बता दिया गया था कि खुश्की से या किसी भी वजह से आपके बाल गिरे तो आप ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं हुमैरा, मैंने सुना है कि अगर आपके बाल गिरे हो तो उसका फौरी हल ये है कि आप नहायत ठंडा पानी सर में डाल दें, घर में डाल दें, कह रही हूँ। देखिए, बाल फिर वजह ये आ गई कि इसका माइक मुझे दीजिए, आप ऐसे ट्राई करें, आप बोलना। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि आप गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, ठीक है। और लोग गर्म पानी सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से बाल ड्राई होता है और आपका जो हमारी स्किन, पूरी स्कैल्प और स्किन के नीचे एक ग्लैंड सीबम का होता है, वो ग्लैंड गर्म पानी की वजह से खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस आती है और बाल गिरना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें, ठंडा पानी तो बहुत अच्छा है, आप शावर भी ठंडे पानी से लीजिए और बालों को भी ठंडे पानी से वॉश कीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे इससे, ठंडे पानी की वजह से। ठंडे पानी की वजह से। और दूसरी चीज, अगर आपकी स्किन पे भी ठंडे पानी का इफेक्ट अच्छा होता है ना? ठंडे, अभी आपने बोला था ना, हाँ, मैंने हमेशा ठंडा पानी यूज किया है। मैं बहुत ज्यादा सोप या फेस वॉश से वॉश नहीं करती, दिन में सिर्फ 2 दफा। उल्टा करते हैं ना, पीते ठंडा है और ऊपर अपने गर्म पानी डालते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। आप यूज करें ठंडा पानी सर्द होने के लिए, स्किन के लिए, और पिए गर्म पानी। हाँ, तो ये पानी का बड़ा कमाल है भाई जिंदगी में, और इस कमाल को आप कुछ भी नहीं करना है, बस फॉलो करना है। एक और कॉलर है, और फिर ये मुझे नजर आ रहा है इसमें खोपरा जी, हाँ, इसकी भी कोई टेक्निक है, ये भी अभी हमसे पूछ लेते हैं, बट वी हैव अ कॉलर फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत आती? जी, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और दुरे शहवार ना? जी हाँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। मैंने क्वेश्चन करना था कि मेरे बाल अब बढ़ नहीं रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उनके नीचे से 2 मुंह नहीं होते, उस तरह उनके बन गए। तो उनको ट्रिम कराओ ना। ट्रिम नहीं करवाऊँ? हाँ, ट्रिम नहीं कराती हो, कैसे बढ़ेंगे? कटवाओ थोड़े थोड़े, छोटे छोटे। हाँ, मेरी दादों कटवाने नहीं देती ना बाल। तो दादों को बोलो, गिर जाएंगे फिर ये, इतने थोड़े थोड़े। सिंपल इसका भी बताते हैं। हाँ, इसका ऑन एयर लेकिन ये बता देती हूँ, मैंने तो ऐसे ही आपको आम गलतुल आम मशवरा दिया है, लेकिन जो सही मशवरा है वो हुमैरा देंगी। एक इनका सवाल है और एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सोफिया, आप कैसी हैं? जी, मैं पूछना तो मैं चुटिया करती हूँ और मेरे चुटिया के नीचे खुश्की पैसे से बन जाते हैं, इसके लिए मुझे क्या खाना होगा? चुटिया के नीचे खुश्की के पैचेस बन जाते हैं। खुश्की के पैचेस बन जाते हैं? हाँ, चुटिया के नीचे। चुटिया के नीचे तो नहीं बन सकते। बहरहाल खुश्की के जो पैचेस बन जाते हैं, और बताएंगे आपको खुश्की के पैचेस का। और ये तमाम जो सवाल हमसे किए गए हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा, यकीनन मिलेगा। और ये खोपरा यहाँ क्यों रखा है ये भी पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ आज़मीन हज, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम खुशनसीबों को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हज के लिए कबूल फरमाया। हज एक मुश्किल और तवील इबादत का नाम है। सऊदी अरब में कम व बेश 40 दिन के क़याम के दौरान कोई भी ऐसा अमल न करें जो सरजमीन आजाद और दियार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस के मुनाफी और मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का बायस हो। दूसरे आज़मीन हज से रवादारी और बर्दाश्त में मबनी ताल्लुक़ रखें
اور کسی بھی مشکل حالات میں صبر و تحمل اور حوصلے کا مظاہرہ کریں. خواتین ضعیفوں اور معذوروں کی مدد کریں اور دوران حج ہر معاملے میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیں. وزارت نے پاکستان اور حجاز مقدس میں آپ کے لیے تمام سہولیات کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مین کنٹرول آفس میں حجاج کی سہولت کے لیے بہت سے شعبہ جات کام کر رہے ہیں. کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ سعودی عرب میں قائم کردہ مفت ہیلپ لائن کے ذریعے اپنی شکایت یا مشورہ درج کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سینکڑوں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف اور معاونین حجاج پر مشتمل ٹیمیں حجاج کی ہر لمحہ رہنمائی اور مدد کے لیے تیار ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کی ادائیگی کو آسان بنائے اور آپ کے عبادات کو قبول فرمائے. آمین. ویلکم بیک. حمیرہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اور آپ کے بال جو گر رہے ہیں تیزی سے اس کے بارے میں آپ کو ہربل فارمولاز بتا رہی ہیں جو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے سینٹ میں بھی اس بات کو پٹ اپ کیا گیا ہے کہ جو فیک لوگ آ کے اور عجیب و غریب چیزیں بتا دیتے ہیں آن ایئر وہ بہت ہی پرابلمٹک ہوا ہے. لوگوں کی اسکن جل گئی ہے, ان کے بال خراب ہو گئے ہیں. لیکن حمیرہ از ون آف دوز پیپل اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں ایلو ویرا اور تیل اور سب کچھ جس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے کہ آپ کی اسکن کو یا آپ کے بالوں کو خراب کرے. اور حمیرہ بڑے عرصے سے کام کر رہی ہیں, دبئی سے کام کر رہی ہیں, اب پاکستان آ کے انہوں نے اس کو شروع کیا ہے. تو بس ایسے ہی میرے خیال آیا تو میں نے سوچا ان کا تھوڑا یہ والا انٹروڈکشن بھی دے دیتی ہوں. ہمیں کالرز نے ایک کالر نے کہا کہ چٹیاں بناتی ہوں تو نیچے ڈرائی پیچز ہیں. ہاں نیچے ہوں یا اسکیلپ میں, کیونکہ خشکی ہمیشہ اسکیلپ سے آتی ہے. وہ ہو سکتا ہے ان کے پارٹیکل ہوں جو وہ نیچے تک اتنا ہو کہ وہ کبھی پیچز میں سے نیچے آ جاتی ہے. اس کے لیے سمپلی آپ نے یہ گلسرین ہے, ہم نے گلسرین جتنا یہ دیکھا ہے میری یہ تقریباً جو ہوگا اگر ہوگا تو یہ میرے خیال سے 20 ml ہوگا. 20 ml یا 10 ml کے قریب ہوگا. اس کی ڈبل کوانٹٹی ہم نے اس میں مسٹرڈ آئل لینا ہے. ٹھیک ہے, گلسرین مسٹرڈ آئل ڈبل کوانٹٹی میں. اگر 100 ml گلسرین ہے تو 200 ml مسٹرڈ آئل لیں گے اور اس کے اندر 1 ٹی اسپون کالی مرچی ٹھیک ہے مکس کر کے آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ آئل آپ نے سر پہ لگانا ہے خشکی کے پیچز کے لیے. کوئی جلن تو نہیں ہوگی کالی مرچوں سے؟ اوکے, اگر ہوگی بھی اریٹیشن تو آپ کی جو خشکی کی اسکیلپ ہے وہ یہ ایک کام کرے گا آپ کا علاج ہے. اور میں ہمیشہ یہ کچن کی ہی چیزیں لیتی ہوں ہمیشہ. کچن کا جو بھی کھانا پکاتے پکاتے اپنا بھی مرکب بنائیں اور سر میں لگا لیں. بہت ساری چیزیں جن سے ہم علاج کر سکتے ہیں. کلونجی ہمارے پاس بہت اچھی ہے, اس سے ہم علاج کر سکتے ہیں. تو ابھی تو یہ لگا لیں. خشکی کے لیے ان کو بتا رہی ہوں. 100 ml گلسرین لیجیے, 200 ml سرسوں کا تیل اور 1 چائے کا چمچ کالی مرچیں پسی ہوئی ڈال دیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ کالر ہے کالی مرچیں پسی ہوئی. اوکے کالر, السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. آپ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. تم بتاؤ. ابھی میرے نا بال بہت زیادہ خراب ہیں, بہت زیادہ گرتے ہیں, بڑھتے بھی نہیں ہیں. اچھا تم نے یہ ابھی ہو گیا ہے یا پہلے سے ایسا تھا؟ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں. کیا ایج ہے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میرے 17 سال. اچھا یہ سارے 17 سے لے کر 27 والوں کے بال بڑی تیزی سے 27 نہیں 17. ہاں تم 17 کی ہو, مجھے پتہ چل گیا ہے. وہ اور کالرز نے جو کال کی تھی تو میں بتا رہی تھی, اتنا جوش نظر تھوڑی آ رہی ہو. خیر کوئی بات نہیں, تم 17 ہی کی ہو. اچھا بھائی 17 سال کی ہماری عائشہ ہے اور ان کے بال گر رہے ہیں. ایکچولی یہ ساری پرابلم کیوں آ رہی ہیں, اس لیے کہ ہمارا انٹیک بہت خراب ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو آج مجھے کہتے ہوئے 8 سال تو ہو گئے چینل پہ کہ چکن کا استعمال بہت کم کر دیں.
लेकिन खाना बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ किसी वक्त में हफ्ते में 1 दफा चिकन बनता था, लेकिन आज दिन में 3 दफा चिकन। हाँ, रोज बनता है, बच्चे भी खाते हैं, सब खाते हैं। थोड़ा सा कम करें, थोड़ी सी खुराक पे तवज्जो दें। और दूसरी चीज, ये जो इन्होंने अपनी कंडीशन बताई है हेयर फॉल की कम एज के अंदर, तो उसके अंदर ये जो एलोवेरा वाला मैंने बताया था, एलोवेरा बहुत अच्छा है। वो जो मैंने मेथी डालने का बताया था, ये हम दोबारा रिपीट कर देंगे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा भी लगा और इजी भी है, इफेक्टिव भी होगा इंशाल्लाह। तो हम दोबारा आपको बताते हैं एक और कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मूसा, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, और आपका अंदाज़े गुफ्तगू जिस तरह से प्रोग्राम पेश करती हैं बहुत लाजवाब होते हैं। थैंक यू भाई। इसकी वो जो वज़ीर-ए-आज़म चैंपियनशिप हाउस में जो शाया दिया गया था क्रिकेट टीम को, वहाँ पर भी आपने बहुत बहुत अच्छा किया था। थैंक यू सो मच, दुआएं हैं आपकी। आपके बाल सलामत हैं या गिर रहे हैं? मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और एक वो लाइक गेप भी आ गया बालों में। मेरी एज 26 है और मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी पहले, तो वो मैंने इलाज करवाया, वो भी ठीक है, लेकिन बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। ऐसे हाथ बालों में लगाता हूँ तो हाथ में 3-4 बाल आ जाते हैं। ओके ठीक है। अब तो बच्चों के भी मैं देखती हूँ बाल यूँ बालों में हाथ फेरो 3-4 बाल हाथ में आ जाते हैं। हम ऑन एयर बात करते हैं इस पे। थैंक यू। सिर्फ ये प्रॉब्लम हर एक की हो गई है। मेरे पास छोटी एज से लेके 80 तक के भी लोग आते हैं जिनके बाल ज्यादा होते हैं और बालों की प्रॉब्लम जाहिर। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, अगर बहुत सारे सवालात हो तो मेरी FB पे हुमैरा नाज के नाम से मेरी ID है, आप जाके मुझसे सवालात वहाँ भी कर सकते हैं, मैं उनके जवाब वहाँ भी दूंगी। बाल गिरने के लिए तो मेरे पास तो इतने पेशेंट है, अल्लाह मैं कहती हूँ कि आजकल ये प्रॉब्लम मेरे पास तकरीबन 20 साल का बच्चा कि ये सारा मतलब खत्म हो रहा है। आपका जो क्राउन एरिया भी तो होता है ना, जेनेटिक्स भी होता है, लेकिन मैंने तो ऐसा देखा है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्ट्रेस है तो बाल गिरना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस से मुंह पे दाने भी होते हैं उनके, स्ट्रेस से दाने भी होते हैं, इसलिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त पाकिस्तान इक्तिसादी रहदारी पर तिजारत और तहकीक के हवाले से सेमिनार से चीन के एक कायम मकाम सफीर खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। Along the Belt and Road are in different development status and economical levels. They are having diverse policies, cultural identities, and regulation systems. So comparing with infrastructure connectivity, policy coordination such as deepening common standing, enhancing mutual political trust, customs policy, cooperative mechanisms. So this kind of things will produce a vital and a multiplying effect on cross-border cooperation. So just like a train cannot be running on different gauge tracks, policy coordination above all is an important basis for country-to-country cooperation, so that we can realize inclusive and sustainable development. So in this regard, I think Ministry of Planning, Development and Reform, or the MPBR, the NDRC from China, the SPR, and other have an important role to play in the policy coordination and harmonization of standards and the other things. So we can do this at the government-to-government level or government-to-enterprise level. Now, after 4 years of hard work and joint efforts from both countries, CPEC has been doing very well. नाज़रीन, इस्लामाबाद में पाक चीन इक्तिसादी रहदारी पर तिजारत और तहकीक के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से चीन के कायम मकाम सफीर खिताब कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।
वो आपने 1 पाव सरसों के तेल में वापस डाल देना है और उसके बाद वो तेल लगाना शुरू कर दें। आपके बाल जिनको गंजपन है उसके वो बाल भी आना शुरू। सीरियसली गंजपन से मुराद में देखें, मैं अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दे दूं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपके 1 दिन में बाल निकलना शुरू हो जाएंगे या 2 दिन में। बाल हमेशा उस जगह से निकलता है जहाँ की रूट्स मौजूद है। बिल्कुल बॉलनेस में मैं नहीं कहूंगी कि बाल आ जाएंगे। बाल आने के लिए भी मैंने यहाँ रखा हुआ, ये देखें दार चीनी का तेल मैं लेकर आई हूँ। दार चीनी का तेल, आप स्मेल कीजिए इसको। हाँ मुझे बड़ा पसंद है दार चीनी का। वैसे भी का जो ऑयल है ये अगर आप, मेरी नाक खुल जाएगी मुझे लग रहा है इससे। ये ऑयल आपने कोई और मसला ना हो जाए। लगाना है बाल निकलने के लिए, बाल आने के लिए जिनके रूट। ये मैंने पहले कहाँ सुना है, याद आया है मुझे। हाँ ठीक है। तो इसका जो ऑयल है ये बहुत कम तादाद में यूज होता है। जैसे अगर आपने इसमें 250 ml अगर आपने कोकोनट ऑयल लिया है तो सिर्फ 1 टीस्पून जो उसमें मिक्स होगा और उस तेल से आप मसाज करेंगे तो आपके बाल जो रूट्स आने वाले होंगे वो निकल आएंगे आपके। लेकिन उसके लिए नीचे रूट्स का होना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, ये भी सवाल हमारे पास आ गया है, बाल सीधे करने का कोई तरीका है? क्यों सीधे करने अच्छे वेवी लगते हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हर एक को जैसे अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उस तरह उसको अगर हम छेड़ेंगे, वैसे तो कोई प्रोसेस नहीं है कि हम इसको सीधा कर सकें, लेकिन इसमें यही है कि अगर आप स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो ग्लिसरीन वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की करता है। ग्लिसरीन और काली मिर्चों वाला जो मैंने बताया था वो सिल्की करेगा। ठीक है, प्रोसेस कोई नहीं है कि स्ट्रेट कर दे, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की कर सकता है। इसमें हर्बल में कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके बालों को स्ट्रेट किया जा सके। और जो लोग स्ट्रेट या रिबॉन्डिंग या इस तरह की चीजें करवाते हैं, आधे ज्यादा पेशेंट वो मेरे पास आते हैं फिर, यानी 25 से 30 हजार का प्रोसेस कराने के बाद वो कहते हैं जी अब। अच्छा, और मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, वैसे तो आप लोगों की मर्जी है, जाहिर है हर किसी का अपना ब्यूटी स्टेटमेंट होता है या तरीकाकार होता है, लेकिन आई हैव नेवर लाइक ये रिबॉन्डिंग के बाद जो सीधे बाल हो जाते हैं और पता नहीं कौन सी स्ट्रेटनिंग। सिर्फ स्ट्रेटनर से जो आप कभी सीधे कर लेते हैं वो तो ठीक है, या ब्लो ड्रायर से। ये बाकी चीजें तो इतना फ्लैट स्ट्रेट आपके बालों को कर देती है, उसकी बाउंस ही खत्म हो जाता है। तो कैसे आपको प्यारे लगते हैं अपने बाल? स्टाइलिंग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसकी भी डेफिनेशन दे दूं, वरना वो ब्यूटिशियंस जो हैं उनकी कॉल्स मेरे पास आना शुरू हो जाए। नहीं, ये मेरी तो अपनी ख्वाहिश है, चाहत है, तो बताया मैंने। अच्छे सैलून जो हैं वो हमेशा आपको बाद की प्रिकॉशंस जरूर बताते हैं कि आपने अब ये प्रोसेस करा लिया, इसके बाद आपने इसको इस तरह रखना है। हम किसी अच्छे सैलून से कराएं ताकि आपको वो बता सके कि इसको मेंटेन किस तरह। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो जरूर करवाइए कोई भी प्रोसेस, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते फिर आपके बाल जैसे हैं उसको उसी हालत में रहने और थोड़ी सी एफर्ट करें आप, क्योंकि हमारे पास इतने ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। लोग सोचते हैं ये नहीं हो रहा तो चलो लगा लो, ये कर लो, आर्टिफिशियल। आप अपने प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाए, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। और इतने इस तरह के लोग आते हैं, आपको मशवरे देते हैं, तो उस पर जरूर अमल किया करें। थैंक यू सो मच हुमैरा, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई, बड़ी अच्छी बातें आपने हमें बताई। और ये एलोवेरा वाला जो है ना सोल्यूशन, ये आज मुझे बड़ा मजे का लगा है। होपफुली इसे मैं भी ट्राई करने की कोशिश करूंगी और फिर आपको जरूर फीडबैक दूंगी। आप सब ने भी इसे ट्राई करना है। और अब हम ऑल टुगेदर अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। ब्रेक के बाद एक सीरियस सब्जेक्ट, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से आज के दौर में उस तरह फायदा नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, या जैसे हमारी सोसाइटी में या हमारे मजहब में इसको प्रीच किया जाता है। इसको हम ग्रास रूट लेवल पर, छोटे लेवल पर भी डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनली जब आप मुल्कों की बात करते हैं और मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, उस लेवल पर भी हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अनीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में अहम खबरों के खुलासे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। सुप्रीम कोर्ट में पनामा दस्तावेजात से मुताल्लिक JIT की रिपोर्ट पर समाअत। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आइन की रोशनी में फतह वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की होगी। मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। NRO और नैबज़दा लोग हमसे हिसाब मांगते हैं। वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का बेमिसाल तरक्याती प्रोग्राम मुखालिफिन की नींदें उड़ा रहा है। रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तवानाई बहरान खात्मे की जाने बढ़ रहा है। अवाम शिकस्त खुर्दा अनासिर की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। तरक्की को सबूताज करने वालों का अवाम 2018 के इलेक्शन में मुहासबा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ। अंधेरे दूर करने वाले के एहतसाब की बात हो रही है। ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल है। अवाम ऐसे एहतसाब को नहीं मानेंगे। खेल तमाशे बहुत हो चुके, बहुत सर्कस लग चुके। मुखालिफिन रोज सुबह उठकर इस्तीफों की भीख मांगते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अवाम उन्हें 2018 में भी ठुकराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का परदीर में अवामी इज्तिमा से खिताब। सदर ममनून हुसैन का लाहौर से रावलपिंडी तक ट्रेन में सफर। रावलपिंडी पहुंचने पर वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ट्रेन का सफर आरामदेह है। सफर करने का मकसद ये था कि लोग ट्रेन पर ज्यादा से ज्यादा सफर करें। सदर मुमलिकत की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस पाकिस्तान को तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए 16 करोड़ 50 लाख यूरो फराहम करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान इस्लामाबाद में मुआहिदों पर दस्तखत। मंसूबों की तकमील से मईशत में बेहतरी आएगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर खजाना इस्हाक डार। ऑपरेशन खैबर फोर्स। पाक फौज के दस्तों की पेशकदमी। 13 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद। 90 मुरब्बा किलोमीटर इलाका खाली करा लिया गया। ISPR। अस्करी तर्जुमान ने कंट्रोल लाइन पर सिविल आबादी को निशाना बनाने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सिर्फ फौजी चेक पोस्टों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक पेशावर और जिम्मेदार अस्करी कुव्वत है। शहरी आबादी को निशाना बनाने को गैर अखलाकी समझती है। ISPR। भारत आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से हटाने के लिए वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर कशीदगी में इजाफा कर रहा है। भारतीय जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों निहत्ते लोगों का कत्लेआम के बढ़ते हुए वाकयात। आज पूरी मकबूजा रियासत में मुकम्मल हड़ताल और श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। मुश्तरका हुर्रियत क़यादत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। पिंडी में नशेबी इलाके से रियाब। अगले 12 घंटे के दौरान पंजाब, सिंध, मशरक़ी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला अगले 2 से 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई महकमा मौसम का। तुर्की और यूनान के साहिली इलाकों पर शदीद जलजला। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। यूनान के जजीरे कोस्ट में 2 अफराद हलाक, मुताबिद जख्मी। जलजले का मरकज तुर्क इलाके बोद्रम के जनूब में था। गहराई 10.3 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। चीन के मशरकी शहर हिंगजू में सिलेंडर फटने से 2 अफराद हलाक, 55 जख्मी। जख्मियों में 12 अफराद की हालत तशवीशनाक। धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वर्ल्ड हॉकी लीग में नाकिस कारकर्दगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टीम इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दी। फरहत हसन खान हेड कोच और टीम मैनेजर, जबकि हसन सरदार सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अयाज महमूद और सैयद मुसद्दिक हुसैन सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे।
ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 36 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا. فائنل اتوار کو لارڈز میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا. جناب اب تک کے لیے بس اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ ہیں. حج کے 3 فرائض ہیں. ایک بھی چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، یعنی احرام، نیت، تلبیہ پکارنا. 9 ذی الحج کا وقوف عرفات اور طواف زیارت، جبکہ حج کے 6 واجبات میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو دم دینا ہوگا. وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع. بیگ تیار کر لیں کیونکہ 8 ذی الحج یا 7 کی رات آپ کو حج کے لیے روانہ ہونا ہوگا. مکتب کے ذمہ دار آپ کی مدد کریں گے اور مینا کارڈ دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دیگر معلومات درج ہوں گی. دوران حج فراہم کردہ لاکٹ پہنے رکھیں تاکہ ادائیگی حج میں آسانی ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جن کا تذکرہ صبح سے ہو رہا ہے وہ شخصیت اب میرے ساتھ موجود ہے. اور کبھی کبھی میں یہ کہا کرتی ہوں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ ہی لوگوں پر جچتا ہے یہ جملہ. اور انیک صاحب میرے خیال میں ون آف دوز پیپل ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم سب ان کو جانتے ہیں، ان کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، مسائل پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مذہبی امور پہ خاص طور پہ. اور میں فارمیلٹی بھی پوری کر دیتی ہوں کہ انیک احمد صاحب کو آپ اسکالر کی حیثیت سے جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر ریلیجس افیئرز بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی اور خاص طور پہ آج کے دن مجھے لگتا ہے جمعے کا دن میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم بہت سے ایسے معاملات مذہب کے حوالے سے سننا اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں جو عام دنوں میں شاید ہم ادھر ادھر تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے. لیکن یہاں پر نصرت، کیونکہ آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مذہب کی جگہ اگر دین کا لفظ استعمال کریں بالکل تو وہ زیادہ بہتر دین. مذہب سے کہیں ذہن کہیں اور بھی چلا جاتا ہے. مذاہب عالم ہیں لیکن دین صرف ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. یہ اب میں کانشیس ایفرٹ کروں گی اور یہ مجھے چیز جو آج آپ نے سکھائی ہے یہ میرے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. ایک چیز دین تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے کچھ آپ کو وہی خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس جو مسیحیت ہے، ہمارے پاس یہودیت ہے، یہ دنیا میں ہندو مت ہے. ناظرین، اسلام آباد میں پاکستان چین اقتصادی راہداری پر تجارت اور تحقیق کے حوالے سے ایک سیمینار سے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں. آئیے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. We must understand as a nation that today we live in a new world. And Iqbal could not put it more precisely than this.
زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. This is an age in which all the concepts and paradigms of previous ages have become redundant. This age is age of disruption and innovation. Our time is time of speed. This is not time of size. In industrial age, big used to eat small. Today, fast eats the slow. So the nations have to adapt to the new rules and the new paradigms. 4 I's have become global. No nation state can control these 4 I's. The first is investments. Today, every nation has to pitch for global funds. If a country is not attractive as a destination, there are hardly any controls you can apply. Capital will find a way to run out of that country. And capital will also find a way to go to a destination which is an attractive destination. And what is an attractive destination? Where there is stability, where there is peace, and where there is opportunity. So it requires stability of policy framework, it requires security, and it requires opportunity to grow. If these 3 elements are missing, no matter how attractive policies you may make, nothing will change. So investment is global, and every country is now trying to attract investment by transforming itself into an attractive destination. And that is what is known as trying to create an enabling environment. If you don't have an enabling environment, as I said, no matter how good policies you have in paper, nothing will work. The second I is industries. Today, Toyota of Japan has more investments in United States than it has in Japan. Similarly, leading Chinese companies are going global in big way. Why? Because manufacturing and global business has taken shape of global supply chains. If you do not fit into global supply chains, if you are not efficient and competitive with global supply chains, you will soon be out of competition. So therefore, industries are also going global, and they are becoming part of global supply chains. Third I is information. No nation can control information. You might try to control, but there will always be technology ahead of that control. And people will find one way or another to have access to information. Information is no longer confined to geography. It has gone into skies through satellites, and it can beam to the whole globe. So information is global. And finally, individuals. Individuals are also today global commodity. If a country is short of human resource, it does not have to wait 20 years to raise new breed of professionals. It just has to tweak with its immigration laws
and within 48 hours it can attract best and the brightest from anywhere in the world. So it's a new global world in which countries are trying to position themselves as attractive destinations to attract more investment, more industry, better talent, and be part of the information revolution that is happening. And let me also say that we are not still appreciating the true nature of change, because we are sitting at the tip of the fourth industrial revolution, where technology is going to bring mega transformation in the production sector. Artificial intelligence, big data, cloud computing, automation, robotics, they are going to redefine even the very basic production activities for any economy. And they might take away the advantage which developing countries have in shape of cheap or low cost of labor. So therefore, these are very big challenges, and we have to appreciate that if we do not proactively embrace this change, we might be victims of this change. Because you can respond to change in three ways. You either embrace change proactively, where you try to foresee, look into future, determine the nature of change, and develop your capacities, capabilities to become compatible with the new change, so that when the change occurs, you are beneficiary of the change. The second is reactive approach. You wait for the change to happen and then wake up. In that case, you are only making a compromise with the change, or mukmuka, damage control. At best, it is an exercise for damage control. And third response is you ignore the change, and the change wipes you off the scene, no matter how big dinosaur you are. We saw in our history that huge creatures which are called dinosaurs, they once inhabited this planet. But when the environment changed, they could not cope with the new environment, and they were all gone and replaced with a more efficient species which is known as mammals. Similarly, until few years ago, we all were carrying in our hands and in our pocket a smartphone which was called BlackBerry. BlackBerry was a dinosaur of our time. It commanded 52% market share of smartphones. And where is BlackBerry today? In the graveyard of technology. Why? Because it failed to understand the change that was happening in environment, and it could not keep pace with that change. It remained fixated with its own product. It remained fixated with itself as center of the universe, while the universe was drifting towards other dimensions. They held very closely their own holy grail, and they became irrelevant. The same lesson applies to nations and countries. So we have to be aware that we are living in an age where mega changes are taking place. And therefore, in 2013, when we came into government, we inherited a country which was almost bankrupted. Tax collection had gone to less than 9% of GDP. You are all aware. Country was running 18 to 20 hours of power shortages.
ناظرین، چین پاکستان اقتصادی راہداری پر تجارت اور تحقیق کے حوالے سے سیمینار اسلام آباد میں جاری، جس میں وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ملک غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرتا ہے، ترقی کے اس دور میں اگر سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کو راغب نہیں کیا جائے گا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا مقصد بھی یہی ہے۔ چین پاکستان میں تاریخ کی بہت بڑی سرمایہ کاری اس پروجیکٹ پر کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ محترم حجاج کرام، آپ کا یہ خادم آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ وہ خواب کہ مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو، مجھے در حبیب کی حاضری نصیب ہو، یہ خواب آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جانے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ازحد ضروری ہوتا ہے کہ میں یہ حج اللہ کی رضا اور اس کے نبی کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، جانے سے پہلے مناسک حج کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ در حبیب کی حاضری بھی بہت بڑا انعام ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جائیں تو ان آداب سے ضرور اپنے آپ کو آگاہ رکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تقاضا کرتا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ وہاں جب آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تو یہ سفر کوئی شملہ اور مری کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی سیر سپاٹے کا سفر نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اپنی نیت کو درست رکھیں، لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کریں، اور جب توفیق نصیب ہو اس کی بارگاہ میں سے کچھ انعام حاصل کرنے کی تو اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، ملت اسلامیہ کو کبھی نہ بھولیں۔ ہماری دعا ہے آپ خیر سے جائیں، آپ کا حج قبول ہو، مبرور ہو، اور واپس آئیں تو یہ ملک آپ کے لیے خیر و برکت کے پیغام سے ہو۔ اللہ آپ کے سفر کو مبارک کرے۔ اپنے ملک کو ضرور یاد رکھیں، یہ ملک ہمارے لیے بے شمار عزتوں کا باعث ہے۔ پاکستان زندہ میرے اور آپ کے لیے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے صرف یہ کہ وقتی جذبات کو کیا کہنا چاہیے کہ مطمئن کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں نظر آئیں، اور جہاں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں۔ ہمارے پاس کیونکہ آپ گفتگو فرما رہے تھے اور میں نے قطع کلامی کرنا مناسب نہیں سمجھا تو کچھ کالرز ڈراپ ہوئے، لیکن ان کا ایک سوال ہے ایک کالر کا۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے حوالے سے اس میں ضرور گفتگو فرمائیے، ان کے حقوق کے حوالے سے اور ان کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ اہم بات ہے، موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن بہت اہم بات دیکھیے، پڑوسی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اتنا حکم آیا پڑوسی کی اہمیت کے حوالے سے، احکام آئے کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حق نہیں۔ بالکل بے شک، یعنی کوئی ایسا حکم تو نہیں آ رہا، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وہ زمانہ ہے ابھی کہ کہیں ایسا حکم کوئی نہ آ جائے جس میں پڑوسی کو وراثت میں، میراث میں شامل کر دیا جائے۔ 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے نا۔ آج کل یہ بھی نہیں پتا کہ برابر میں کون رہ رہا ہے، نہیں معلوم، نہیں پتا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، قولی اقرار، عملی انکار۔ قولی اقرار ہے سب کا ہے، اور عملی انکار۔ کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اور کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہے ہم میں کہ جس کے گھر میں قرآن کریم موجود نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہوگا ایسا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں۔
لیکن کیا قرآن کریم بس رکھ دینے کی چیز ہے؟ عزت اور تکریم کے لیے بس اوپر رکھا ہے. قرآن ہمیں عزت و تکریم دیتا ہے, اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک کالر, اب ہم ضرور اظہر صاحب کی کال لیتے ہیں, انہوں نے دوبارہ کال ملائی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کا ریگولر کالر, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کال کر کے یہاں پہ بات کرنا. بہت شکریہ. جی, اور آپ کی میں بہت پریشان ہوں, ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت, اور یہ مولانا صاحب جو ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ پلیز میرے لیے دعا کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, کہ اللہ پاک مجھے ٹینشن سے باہر نکالے. مجھے اس بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ٹینشن کہاں سے آتی ہے, کس لیے ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ بس ٹینشن ہے ذہن میں, یہ مجھے پتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کیا ٹینشن ہے, کیا یہ بھی نہیں پتا, بس یہ مجھے پتا ہے کہ ٹینشن ہے ذہن میں. چلیں یہ ابھی ہی اس کی بات کر لیتے ہیں ہم, انیک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ بالکل یہ بے چینی, دل کا اطمینان, اس کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے؟ جی, الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. بالکل, اللہ قلب کا اطمینان, اللہ کا ذکر قلب کا اطمینان دیتا ہے. بالکل, بے شک. تو یہ حضرت جو فون پر آئے تھے, اظہر نام تھا ان کا. جی اظہر. اظہر صاحب سے بس یہ گزارش ہے کہ اللہ کا ذکر کریں, لو لگائیں اللہ سے, اور فرمان الہی جتنے احکام الہی ہیں, فرمان الہی ہیں, ان پر عمل کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگتے رہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے, پکارنا بہت پسند ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں ایک بات, اور یعنی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں, وقت مختصر ہوتا ہے. مجھے اطمینان چاہیے, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو اطمینان چاہیے, مجھے کوئی بھی چیز چاہیے. ہم سب انسان ہیں, ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں. حاجت روائی ہماری کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کیا اللہ جو کہ علیم ہے, خبیر ہے, اسے نہیں معلوم کہ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ بالکل, بے شک. پھر اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اس سے مانگو؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں مجھ سے مانگو, میں تمہاری پکار کو سنوں گا, تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو دعا مانگنے سے, دعا کو عبادت قرار دے دیا یہاں پر. جی, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یعنی جو یہ عبادت, دعا کرنا, یہ پکارنا اللہ کو, یہ عبادت ہے. جو یہ نہیں کریں گے وہ استکبار کریں گے, متکبر ہوں گے, اور میں کیا کروں گا؟ میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. یہ اللہ قرآن کریم میرے ساتھ فرما رہا ہے. تو پکاریں اللہ کو, پکاریں کہ اللہ کے, میرا آپ کے سوا ہے کون. اچھا, اور یہ جو بات ہے نا اطمینان والی, اس میں ایک اور چیز بھی ہے. زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو رفتہ رفتہ چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا جاتا ہے, اور آپ کا یہ یقین اور پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ہونا ہے جو بہتر ہونا ہے, اور وہ اللہ نے کرنا ہے. جب یہ اطمینان پکا ہو جائے نا اندر سے, تو پھر آپ بے فکرے ہو جاتے ہیں دنیا کے معاملے میں. یہ بھی کہ اللہ جو کچھ کرے گا نا وہ بہتر نہیں کرے گا, بہترین کرے گا. بالکل, سب سے بہترین وہی کرے گا. اور پھر آپ کو کچھ عرصے بعد ایسا لگتا بھی ہے کہ اچھا ہوا جو میں نے کہا تھا وہ نہ ہوا, بلکہ میرے ساتھ بہترین معاملات ہو گئے. ہیرا کی کال بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہبا, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہتی ہیں, کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ ٹی وی سے میری آواز سے نعت سننی ہے, اس سے نعت کا ٹکٹ رہنا ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, نعت آپ کو سنوائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. آپ لوگ کال کرتے ہیں, اتنی محنت سے انتظار بھی کرتے ہیں, اس کے بعد ٹی وی کا والیوم کھول دیتے ہیں. یہ التجا آج تو سن لیں, ٹی وی کا والیوم بند کر کے, اس کے بعد مجھ سے ضرور بات کیا کیجیے. جی, اب یہ بات اللہ کی پکار کے حوالے سے ہو رہی تھی, لیکن اس سے پہلے جو پڑوسی کی بات ہوئی تھی اس میں کچھ باتیں مزید. 40 گھروں تک پڑوس ہے. اب آپ دیکھیے کہ 40واں جو گھر ہے اس کے بھی 40 گھر آگے تک پڑوس ہے, یعنی اس کا. آپ دیکھیے کہ اب کنیکٹیویٹی, آپ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ یعنی یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کے پڑوس ہیں. خیال رکھنا ہے ہمیں اپنے پڑوسی کا. یہ ممکن نہیں کہ میں کھانا کھا لوں میرا پڑوسی بھوکا رہے. یہ دین سکھا رہا ہے نا, یہ ہم سب نے پڑھا ہے. لیکن کیا ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یعنی اگر پڑوس میں کھانا نہیں پکا
اور میرے گھر سے کھانوں کی خوشبوئیں جا رہی ہیں، یہ بھی خلاف دین. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہے. ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں یا نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ فلاں کے یہاں اگر کوئی مہمان آیا آپ کے پڑوسی کے یہاں، اس نے گاڑی آپ کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی تو اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہے. وہ تو مہمان ہے، وہ تو پڑوسی نہیں ہے ہمارا. لیکن پڑوسی کی بھی پڑوسی جو میرے پڑوس میں رہ رہا ہے، اگر رات کو 2 بجے اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، اسے جانا ہے ہاسپٹل، کیا میرا پڑوسی مجھے فون کر کے بلا رہا ہے یا میرے گھر کے دروازے کی بیل دبا رہا ہے؟ وہ نہیں دبائے گا. جو میرے گھر یعنی وائس ورثہ، اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو میں نہیں اس کو دباؤں گا اس بیل کو، الٹا میں اس سے کہوں گا کہ مجھے لے کے چلو ہاسپٹل. ہمارا اعتماد یعنی سوسائٹی جو اسے ہم کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ، یعنی جو آپ نے کہا کنیکٹیوٹی کا، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی جو ہونا چاہیے، جو دین کو مطلوب ہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے. اچھا، اس کنیکٹیوٹی کو ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس پہ آپ گفتگو فرمائیے گا، لیکن پہلے احسن صاحب ویٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اور آپ کے مہمانوں کو سب لوگوں کو بہت بہت سلام اور جمعۃ المبارک کی بہت مبارکباد. آپ نے بڑا اچھا پروگرام رکھا ہے. اور ابھی انیس صاحب دعا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو دعا کے حوالے سے یہ کہ بہت سے لوگ ایسے بیماری، پریشانی، مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، لیکن ذرا سا زاویہ بدل کے اگر وہ دعا کو پکڑنے اور دعا پہ آ جائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے امید اور ایسی ہوتی ہے کہ یقین کی منزل پہ پہنچ جاتی ہیں، اور وہ اس منزل پہ پہنچتے کہ دوسرے ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور دعا کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، دعا و سورۃ المومن اور دعا و مخل عبادت، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مقصد ہے. آج بڑی ضرورت ہے دعا کی. اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی یہی کہ عزیز و اقارب، رشتے دار، پڑوسی اس حلقے کو بڑھاتے جائیں. ابھی آپ نے بین الاقوامی کی بات کی تو امت مسلمہ تو ایک ہی. علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا تک کے کاش. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے انپٹ دیا. اور ہمارے ساتھ رومانہ کی بھی کال ہے واہ کیمپ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مسز رومانہ بات کر رہی ہوں واہ کیمپ سے. جی جی. فرسٹ ٹائم میری کسی بھی شو میں کال ملی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے، خاص کر کیونکہ میں نے آپ کو ایک اور شو بھی دیکھا تھا اور مجھے آپ وہاں بھی بہت پسند آئی تھی. بہت شکریہ، دعائیں آپ کی، بہت شکریہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مسلم جو امت ہے ہماری، اس کا زوال آپ دیکھیں. اور پاکستان دیکھیں، پاکستان میں کیا چیز نہیں ہے. سب نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے ملک کو دی ہیں. ہمارا عالم اسلام جو ہے، یہاں آپ دیکھیں کون سا ایسا ملک ہے، کوئی بھی مسلم ملک آپ دیکھیں کہ جس کے پاس سب فیسلٹیز نہ ہوں. پھر بھی ایک ایمان کی کمزوری سب سے اصل وجہ ہے. جی ہمارا اللہ، ہمارا قرآن، ہمارا نبی کیا نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن آج آپ شام کی صورتحال دیکھیں، آپ فلسطین کو دیکھیں، آپ برما کے مسلمانوں کو دیکھیں، جب آپ کشمیر کو دیکھیں دل کٹ جاتا ہے وہ ویڈیوز دیکھ کے. آپ یقین کریں کہ کسی ٹائم میرے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا میرے ہسبینڈ کو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں الجزیرہ چینل لگا لوں گی، CNN لگا لوں گی. کہتے کیا تم دیکھ؟ میں کہتی ہوں، اور یقین کریں میں روتی میں اپنے بچوں کو بٹھا کے دکھاتی ہوں، اس لیے کہ یہ غافل نہ رہ جائیں. یہ بھی دیکھیں، ان کو بھی کم از کم ہم تو شعور دے سکتے ہیں. ایک ہاؤس وائف گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو یہ شعور دے سکتی ہے. جی اچھی بات ہے. اور اگر میں بیٹھ کے اب میں مارننگ شو پہ میک اپ دکھانا شروع کر دوں اپنی بچی کو یا اپنے بیٹے کو کوئی یہ دکھا دوں کہ لڑکے یہاں پٹاتے کیسے ہیں اور یہ چیپ چیپ چیپ، یہ ٹھیک ہے. امید ہے آپ کی بات جہاں پہنچانا چاہتی ہیں آپ پہنچ گئی ہوگی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو سو ویری مچ. بڑے اچھے آپ نے پوائنٹس یہاں پہ اٹھائے اور اس جانب ہی گفتگو کی جس جانب ابھی ہم جانے والے تھے. درد مند دل کی آواز ہے یہ. اور مجھے خوشی اس بات کی کہ ایک ہاؤس وائف، ایک گھر میں رہنے والی خاتون، وہ امت کے درد کو محسوس کر رہی ہیں. کتنی اچھی بات ہے. یعنی ایک مسلمان عورت ہی یہ محسوس کر سکتی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے فرمائی بات کہ برما کا حوالہ دیا اور فلسطین کا حوالہ دیا، انہیں کا عالمی نوعیت کے مسائل، امت کی سطح پر یکجا ہونے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن طریقہ کیا ہوگا اس کا، جو کہ نہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا. اب کینوس بڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے OIC کیا کر رہا ہے. 1969 میں OIC کی بنیاد رکھی گئی. اس وقت سے اب تک یہ پرانا ایک لطیفہ ہے کہ OIC اس کا نام ہو گیا. لیکن اب
اگر یہ ناکارہ ہے یا غیر فعال ہے تو ایک نیا ادارہ بنایا جائے جو ان مسائل کا جو آپ نے بیان فرمائے ان خاتون نے ان کا حل ڈھونڈے. عرب اور عجم کے مسائل کو ختم کیا جائے. عرب اور عجم کے مسائل کو قرآن بائنڈنگ فورس ہے تو قرآن جو اب بائنڈنگ فورس ہے ہمارا ایمان ہے تو عرب اور عجم کیوں نہیں قریب آ سکتے؟ ہمارے بڑے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بڑے ادارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو نیا ادارہ لایا جائے. ہم کامن کرنسی کی طرف کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن ایسا محسوس بھی تو ہونا چاہیے نا کہ مسلم امہ پوری دنیا کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ان کی چاہت بھی تو درکار ہے اس کے لیے. کس کی چاہت؟ ہمارے حکمرانوں کی یا عوام کی؟ حکمرانوں. پوری عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میں یعنی کہیں کہیں بس ایگزمپشنز ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکمران کسی اور طرح سوچتے ہیں اور عوام کسی اور طرح سوچ رہے ہیں تو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ کیسے پیدا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوامی سطح پر ایسا کام ہو کہ حکمران مجبور ہو جائیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے لیے جو یہ خاتون ارشاد فرما رہی ہیں ان کا درد محسوس ہو. یہ جو اراکان کے مسلمان جو برما کی بات کی اور یہ روہنگیا مسلمان ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے ویڈیوز کی بات کی واقعی آدمی رو دیتا ہے ان مسلمانوں پر ظلم دیکھتے ہوئے. ہم اور ویسٹرن ورلڈ میں آپ انہوں نے CNN کا تذکرہ کیا وہاں کے پریزنٹرز رونا شروع ہو گئے. کتنی ان کی ویڈیوز ہیں کہ بچے کا ذکر کیا انہوں نے وہ رونے لگی اور ان پہ بربریت کی کہانی سناتے وقت وہ رونے لگی. جی ہاں بالکل. تو اس کے لیے خاص طور پہ صرف مسلمان حکمران ہی نہیں جو غیر مسلم حکمران ہیں جو دنیا کے بڑے ہیں. اچھا جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب جو بڑا ہوتا ہے تو ان کو یہ چاہیے جو بڑی طاقتیں ہیں کہ یہ دنیا کے مسائل ان کو ختم کروائیں. ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادتیں فرض کی ہیں تو ان میں سے ایک عبادت ہے حج. حج کے موقع پر پورا عالم اسلام جمع ہوتا ہے. تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں عالم اسلام کے حکمران جمع ہوں اور پورے سال بھر کا جائزہ لیں کہ ہماری کارکردگی کیا رہی اور اگلے سال ہم بنائیں اپنا ایجنڈا کہ یہ پلانز ہیں یہ ٹو ڈوز کے حوالے سے اور ان پر کام کرنا ہے ہمیں. جب اس کے اگلے سال آئیں تو ہم اس کا ایک جائزہ لیں کہ ہم نے عالم اسلام. یہ آئیڈیل سچویشن ہے لیکن ایسا ہونا ممکن ہے؟ بہت آسان ہے. دیکھیے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا اب ان کے پازیٹو پوائنٹس یہ سب مسلمان ہیں یہ سب کلمہ گو ہیں. ایسا ممکن نہیں کہ ایک حکمران جو کہ مسلمان یعنی ایک تاجر ایک جج ایک جنرل کوئی بھی اعلیٰ حاضر قیاس مسلمان ہے نا جب وہ لیٹتا ہے تو اس کا دل کلمہ طیبہ سے منور ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں جو بحث ہو جائے. یہی مسئلہ ہے پوری دنیا میں یہ خیال یہ غالب ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان کبھی بھی جھڑجھڑی لے کر اٹھ سکتے ہیں تو ان کو روکا جائے لمبے پلانز بنائے جائیں. اور اسی وجہ سے یہ معاملات بھی ہیں شاید مسلم امہ کے ساتھ. جی مسئلہ صرف یہ ہے کہ بقول اقبال کے ابھی کسی نے اقبال کا ذکر بھی کیا تھا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو ذہن سے ایک ہوتا ہے نا ایک غلامی یہ ہوتی ہے جو فزیکل غلامی ہوتی ہے بالکل ایک ذہنی ہوتی ہے فکری غلامی. اس غلامی سے ہمیں نکلنا ہے. اور جو اللہ کی بات ابھی ہوئی تھی آغاز میں ہمارے پروگرام کے ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے. پھر اقبال یاد آتے ہیں کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. سبحان اللہ. اور ہمارے ساتھ مسز زین کی کال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز زین بات کر رہی ہوں اسلام آباد. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ہاں لیکن جب آپ کام کی بات کرنے لگی تو آپ کی آواز چلی گئی. آواز آ رہی جا رہی ہے. جی اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں تو میں یہ کہنا چاہوں گا مسلم امہ کے حوالے سے کہ زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اخلاقیات دوری. اخلاقیات ٹھیک ہے.
اور اگر ہم ایک مسلمان پڑوسی کا اس کا مطلب یہ تو چلو دور کی مطلب لوگ ہیں یا باتیں ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں نا تو سگے بہن بھائیوں میں جو ہے وہ بھی ایک ماں سے پیدا، ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے پیسے کے لیے وہ ہے شکل ہے، ایک دوسرے سے اسٹیٹس کے لیے ہے، نفرت ہے، اسی طرح جنم لیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ گھر سے شروع ہو کے ایک معاشرے کے اندر وہ ادھر ناصور بن کے جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھر سے جو ہے نا وہ شروع کرنا پڑے گا کہ آپس میں ماں باپ کا بچوں کا، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کا آپس کے ساتھ کہ اخلاق کے اوپر رشتے استوار ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضرور یہ ہم بات آن ایئر کرتے ہیں، بلکہ میں تو اسے آفیسز سے بھی پھر جوڑنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے روزانہ کے دفاتر ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی معاملات اب تو بہت ہی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، تو دونوں پہلوؤں پہ بات کرنی ہے۔ پہلے جیسے انہوں نے پرسنل ریلیشنز کی بات کی، بالکل صحیح ہے، اور یہ اخلاقی زوال، اخلاقی زوال یہ کیسے ایک کریکٹر بلڈنگ کی بات ہوتی ہے، کیا ہمارا کریکٹر وہ بن سکا؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ ابھی بیان نہیں کر رہے، کلمے کو تعارف نہیں کرا رہے، اپنی رسالت تعارف نہیں کرا رہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے تم میں 40 سال گزارے، میں تمہارے ساتھ رہا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، اس کے بعد دین کا کلمہ پڑھوایا۔ اخلاقی زوال عسکری زوال ہو سکتا ہے ہمارا، تہذیبی زوال ہمارا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قوموں پر، امتوں پر یہ لمحے آتے ہیں، تاریخ انسانی بھری پڑی ہے اس بات سے۔ مسلمان ایک زمانے میں رول بھی تو کرتے تھے نا، ہماری تہذیب بڑی مضبوط تھی نا۔ بغداد میں جب لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، تو وہ عربی بولنے پر فخر محسوس کرتے تھے، جس طرح آج انگریزی بولنے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈکلائننگ ہوتی رہتی ہے۔ غیروں سے وفاداری، اپنوں سے غداری، ہاں ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے گھن آتی ہے، ہاں مسئلہ ہے۔ ہم R&D میں آگے نہیں ہیں، ہاں بالکل ایسا ہے۔ پورے عالم اسلام میں ایجوکیشن کا بجٹ بہت کم ہے، معمولی سا بجٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تمام باتیں درست ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کس نے کہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، میرا کردار خراب ہو؟ اور جو ان خاتون نے کہا کہ رحمی رشتے، کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، پھر آپ نے اس کا کینوس بڑھایا، ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں، ہم اور بڑھا دیتے ہیں، ہم غیر ملک میں رہتے ہیں جو کہ مسلمان ملک نہیں ہے، غیر ممالک میں یہ پروگرام وہاں بھی جاتا ہے۔ جی بالکل جناب والا، جب غیر ملک میں، غیر مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ہم دین کے سفیر بن جاتے ہیں، ہم دین کے نمائندے بن جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں ہمیں دیکھ کر، یہ وہ مسلمان ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہ مسلمان ہے جو کبھی چیٹنگ نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد میں عرض کروں، آپ گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ کیا مخاطبت فرما رہے ہیں، مسلمان، سوال آیا کہ کیا ایک مسلمان میں یہ خامی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ یہ خامی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ کیا ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسلمان بزدل ہاں ہو سکتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا کہ کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی نوٹ پہ کالرز کیونکہ ویٹ کر رہے ہیں، مکہ سے بھی کالر ہے، لیکن ان سے پہلے فرقان صاحب کی کالر۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی جو اتفاقی کی وجہ ہے نا، وہ قرآن سے دوری ہے۔ پہلے جب ہم تھے تو قرآن کے ساتھ جب صحابہ کرام کی زندگیاں جڑی ہوئی تھیں تو بدر کے معرکہ کے اندر 313 صحابہ تھے، ہزاروں کے لشکروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ 20 سے زائد مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم ذلیل و خوار کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ صرف ہم قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور دوبارہ ہمیں قرآن کی طرف ایک بار آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، مکہ سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہلو میم۔ جی جی فرقان صاحب ہیں؟ انعام محمد انعام اللہ بات کر رہا ہوں مکہ سے۔ جی، اور ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیجیے پلیز۔
ये वॉल्यूम बंद है मैम। अच्छा बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो अभी इधर हम देखते हैं ना पूरा दिन पीटीवी के अलावा तकरीबन तमाम चैनल अभी वो उसको गाली निकाल रहा है, वो उसको निकाल रहा है। अभी हम इधर घर से दूर बहुत दूर, तो अभी एक भी खबर कोई अच्छी नहीं मिलती। अभी इसका तकरीबन तमाम करावट मैं अपनी माँ को देता हूँ कि माँ बच्चों पे कंट्रोल नहीं करती तकरीबन। तो ये है वो सोशल मीडिया पे देखें वो उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, वो उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, पीटीआई वाले नून लीग को, नून लीग वाले पीटीआई को, पीटी को। तो ये मैं थोड़ा सा फोन करें तो क्या हमें कोई अच्छी खबर इधर मिल सकती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक ब्रेक यहाँ आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और फिर नात भी सुनते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। प्राइवेट स्कीम के हुज्जाज, प्राइवेट स्कीम के आज़मीन अपनी हज सफरी दस्तावेजात और हज ऑर्गेनाइजर के साथ मुआहदे की कॉपी अपने पास लाजमी रखें। याद रखें, मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और शिकायत के अजाले के लिए वजारत मजहबी उमूर की मॉनिटरिंग टीमें भी मौजूद होंगी। किसी भी शिकायत के लिए अपने डॉकेट पर दर्ज वजारत मजहबी उमूर की मुफ्त हेल्पलाइन या मक्का और मदीना में कायम मेन कंट्रोल ऑफिस से राब्ता किया जा सकता है। वेलकम बैक। हमारे साथ अनीक अहमद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ फौजिया मौजूद हैं। इनसे नात अभी कुछ देर बाद हम सुनेंगे, लेकिन जो गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह कॉलर्स ने बात की, उनकी बात से ही आगाज करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि वक्त भी अब खत्म हो रहा है, टू डूज करने के काम, उस पर जरा बात कर लेते हैं कि तमाम जो हमने मसाइल बयान किए इनका कोई हल भी तो होगा। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि हमारी जो माएँ हैं, घर का माहौल, पहले घर का माहौल ऐसा हो कि तरबियत औलाद, वो ऐसे बच्चे हम तरबियत करके दुनिया को दें। बल्कि मैं तो एक बात ये भी अर्ज करता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं अपने जहन में ये बात रखूं कि मैं कैसे उम्मती बच्चे छोड़ के जा रहा हूँ, और उससे उम्मत मजबूत हो हर हवाले से, अखलाकी हवालों से। हम बात करते हैं वहदत के हवाले से, हमारे बच्चों के अंदर से कोई मसलकी तआस्सुब ना हो। हमारे बच्चे और हम, उसके लिए जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि अगर एक मेरा ये मिलने वाला, मेरा ऑफिस का ये कलीग, वो मेरे मसलक का नहीं है, तब भी मुसलमान है ना, तब भी मुसलमान है। आप ये देखिए, जो मैंने आगाज में अर्ज किया था, नस्ली तआस्सुब, मसलकी तआस्सुब, अखलाक, हमारा पास क्या हो गया कि सियासी तआस्सुब हो गया है। मेरा ताल्लुक किसी जमात से है, आपका ताल्लुक उस जमात से नहीं है, सियासी जमात से। आप मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे अंदर ख्यालात, मेरा ताल्लुक एक मसलक से है, आपका ताल्लुक किसी और मसलक से। हम करीब हैं क्योंकि आप भी कलमा पढ़ती हैं, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। और इसी हवाले से सॉरी, हमारे साथ कॉलर आए थे और उन्होंने ये कहा कि मसलक अलग होने की वजह से लोग एक दूसरे को काफिर का टाइटल दे देते हैं। और ये जो अंदाज है, तकफीरी अंदाज, ये ना अपनाया जाए, खुद को छोटा समझा जाए और सीखा जाए एक दूसरे से, कॉम्प्लीमेंट किया जाए एक दूसरे को। इस सिलसिले में मोहतरमा जो सबसे अहम रवैया होना चाहिए वो हमारे उलमा का होना चाहिए। हमारे उलमा, बहुत आपने बेहतरीन बात की तरफ आप आ गए हैं, क्योंकि हमें यही बताया गया कि एक और कॉलर ने आके कहा कि मिंबर का इस्तेमाल उस तरह नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। एक कॉलर ने की बात की, मैं जानिब आता हूँ, इस ताल्लुक से कुछ बातें मजीद करनी है जी। अवाम जो होते हैं वो उलमा को देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। हमारे पास देखिए जो बड़े बड़े हमारे इवेंट्स हैं साल के, उसमें भी देखिए कि एक इवेंट आ रहा है मुहर्रम में, तो वहाँ पर एक ही मसलक के लोग बात कर रहे हैं। कोई और इवेंट आया, वहाँ एक ही मसलक के लोग बैठे हुए हैं। 30-35 साल पहले इसी शहर में क्या होता था कि सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तमाम बैठे हैं स्टेज पर और पैगाम दिया जा रहा है।
ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے وہ بڑی شخصیات، آفاقی شخصیات، ان کو بھی بانٹ دیا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، کیا حضرت امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دولت مشترکہ ہیں. یہ ان کا کسی ایک مسلک یا کسی ایک طرح کی سوچ رکھنے والوں کا تعلق نہیں ہے. آفاقی شخصیات ہیں، ہم نے بانٹ دیا. ان کو تو غیر مسلمانوں نے مان لیا، انہوں نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو کتنے اعزازات دیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ حروف تہجی میں جس طرح سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. ہماری اس کمزوری کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ چاہے ساتھ ہی آ گئی، سامنے ہی آ گئی. بالکل ماشاءاللہ. اچھا، پروگرام کے دوران آ گئی. جی دوران آ گئی. میں جو آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں دشمن نے بانٹا ہے، سنی اور شیعہ، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے اور دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر کوئی علمی اختلاف بھی علمی اختلاف اگر کوئی ہے تو ہمیں یہ ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہمیں ان مسائل کو گھر کے اندر طے کرنا ہے. اس کو سڑک پہ لے کر نہیں آنا ہے، بازار میں لے کر نہیں آنا ہے، عالمی سطح پہ نہیں لے کر آنا ہے. آج آپ نے کہا تھا انٹرنیشنل کینوس، اس کا انٹرنیشنلی آپ کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ ابھی کسی کارڈر نے بات کی شام کی، کسی نے اور بالکل مسائل ہیں، عراق کے مسائل ہیں اور ممالک کے مسائل ہیں. سنی اور شیعہ قریب ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی قوت بننا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی مسلک کی چھاپ دیں؟ ہوا سماکم المسلمین، قرآن فرما رہا ہے. ہم نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان. میرے لیے یہ کافی ہے، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں. لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مسجد کے باہر لکھا ہوا ہو کہ یہ مسجد دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ کوئی امام بارگاہ، اس انداز سے لکھا ہوا ہے، کیا ہمارے اس عمل سے رسول اللہ خوش ہوتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم ان کے نام لیوا ہے نا. آپ دیکھیے کہ اور یہ بات سمجھ سب کو آتی ہے. یہ تو آج آپ نے کہی تو شاید کوئی اپنے آپ کو ٹٹول لے اس حوالے سے، لیکن پتہ سب کو ہے کہ اس عمل سے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے یا مطمئن ہوتے ہوں گے. یہ بنام خدا، بنام دین، ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، دین کی فکر کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس سے شدید گریز کرنا چاہیے اور علماء کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو ملائیں، ایسی بات کریں جو مشترکات کی ہوں. دیکھیے میں آخری بات کرتا ہوں، 1 منٹ اگر ہے آپ کے پاس. قرآن کریم میں اللہ کیا فرما رہا ہے یہود سے اور نصارہ سے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ یہود یعنی اہل کتاب، آؤ ادھر آؤ، جو کامن چیزیں ہیں نا ان پہ ہم اشتراک کر لیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ یہود اور نصارہ اور ہم کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیں، وہ آ جائیں ہمارے پاس. لیکن میرا جو دوسرا مسلک والا ہے، میں اس سے بات نہیں کر رہا کہ آؤ اشتراک کرتے ہیں. ہم نے دیواریں کھڑی کر لی ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وحدت امت. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک بات اور، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ نہیں رہے. ایک اور نے بڑے نہ سمجھ رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں، جتنا سمجھ لیتے ہیں اس پہ بھی عمل نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے. بالکل. ہمارے پاس آپ ایک سروے کیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ. لوگوں سے پوچھیں یہ کیا پڑھا آپ نے؟ ایک جملے میں کم از کم 3 آیات قرآن کریم کی پڑھیں اور سمجھیں. 15 منٹ لگتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں 15 منٹ کا مدرسہ. 15 منٹ کا مدرسہ، میں، میری بیوی، میرے بچے، ہم بیٹھیں اور قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں. اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، وہ یہ کہ ہم جاہل علماء کی باتوں میں نہیں آئیں گے. جب ہم قرآن سے براہ راست جڑ جائیں گے، ہم قرآن کو سمجھیں گے. اچھا یہ 3 آیتیں روز پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ آیتیں ہیں کیا. کوئی مشکل الفاظ آتے ہیں، کوئی محلہ
کوئی جگہ کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں پر علماء موجود نہیں. علماء کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کو اپنے اندر اتاریں. اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اپنے پہ قرآن نازل کرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور یہ بڑا اچھا ہمارا اس وقت کا سیشن رہا. سوری, گلے کی خرابی ساتھ ساتھ ہے, اور میرے خیال میں ہم فوزیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نعت سنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پھر شاید ہمارے پاس وقت نہ بچے گا آپ سے اللہ حافظ کہنے کا. تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ اسی طرح آتے رہیے اور اسی طرح یہ باتیں ہم تک بھی پہنچاتے رہیے اور لوگوں تک بھی. اور میرا گلا اب خراب ہو رہا ہے, آپ سب اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. جی قضا